گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال، شہر میں اجناس کی قلت کا خدشہ، کراچی پورٹ پر 70% کام ٹھپ، مال برداری متاثر۔ گڈز کیریئر ایسوسی ایشن کی کام بند کرنے کی دھمکی، صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی کا وزیر اعظم کو خط لکھا، ہڑتال سے معیشت کو شدید نقصان ہوگا، برآمدات خطرے میں پڑ جائیں گی، وفاق اور صوبے سے فوری مذاکرات اور مسئلے کے حل کا مطالبہ۔ شاپنگ مال، دفاتر اور گلیوں میں گاڑی دھوئی تو جرمانہ ہوگا، شہریوں کو کم از کم 5,000 روپے جرمانہ دینا پڑے گا، پرائیویٹ نرسریوں میں واٹر کارپوریشن کی لائنوں کا پانی استعمال کرنے والوں بھی زد میں آئیں گے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے اقدام، قرارداد سٹی کونسل کے آئندہ اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ والدین بچوں پر نظر رکھیں، کم عمر ڈرائیور کو پولیس نہیں چھوڑے گی، وزیر اعلیٰ کا بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن کا حکم، قوانین کی خلاف ورزی پر 15,217 موٹر سائیکلیں ضبط، فٹنس نہ ہونے پر 274 ڈمپرز اور ٹینکرز بھی پکڑے گئے۔ غلط سائٹ پر ڈرائیونگ حادثات کی بڑی وجہ قرار، ون وے کی خلاف ورزی پر 15,000 روپے چالان کی تجویز، سینئر ڈائریکٹر سٹی وارڈن راجہ رستم بولے، فیصلے کا مقصد شہریوں کے جان و مال کا تحفظ ہے۔ ٹائم ٹیکنگ ہے، بہت لینتھ وائز بھی 2 کلومیٹر پہ مشتمل ہے، تو ٹائم تھوڑا لگے گا، لیکن نوٹسز دینا بھی ضروری ہیں ان کو بیفور ہینڈ۔ ہم تو پہلے سے انفارم کیا ہوا ہے، دوبارہ انفارم کر رہے ہیں، اور آج سے کل سے نوٹسز ایشو ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو بہت جلد جو ہے کارروائی آپ کو عمل میں آتے ہوئے نظر۔ نیو کراچی میں تجاوزات کے خلاف بڑے آپریشن کی تیاریاں، برساتی نالوں سے تجاوزات ختم کی جائیں گی، نالے پر بنی دکانوں اور مکان مالکان کو نوٹس جاری، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عاصم عباسی بولے، بارشوں کے پانی کی نکاسی بہتر ہو سکے گی، نیو کراچی کے رہائشیوں کا آپریشن پلان کرنے پر میئر کراچی کو خراج تحسین۔ بنے ہوتے ہیں روڈ پہ، یہ جو نالے پہ بھی انکروچمنٹ ہو جاتی ہے، نالے سے بعد روڈ پہ بھی آ جاتی ہے آگے پیچھے، جب اربن فلڈ آتا ہے تو اس سے پورا جناب پتہ نہیں چلتا کہ گھر کہاں ہیں، دکانیں کہاں ہیں، لوگوں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں مرزا وہاب صاحب کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ والدین پر مالی بوجھ کم کرنے کے لیے میٹرک بورڈ کا انقلابی اقدام، بچوں کہیں ٹیوشن بیچنا پڑے گا، نہ بھاری فیسیں دینا پڑیں گی، طلبہ گھر بیٹھے امتحان کی تیاری کر سکیں گے، امتحانات سے متعلق تمام معلومات میٹرک بورڈ کی ویب سائٹ پر ملیں گی، جلد ون ونڈو آپریشن کا بھی آغاز ہوگا، چیئرمین میٹرک بورڈ نے نوید سنا دی، بولے دستاویزات کے حصول کے لیے طلبہ گھر بیٹھے اپلائی کر سکیں گے۔ انٹرمیڈیٹ کے طلبہ کا مستقبل داؤ پر، چیئرمین انٹر بورڈ کی عدم دستیابی، انتظامی امور شدید متاثر، 300 سے زائد امتحانی مراکز کی تشکیل کا فیصلہ نہ ہو سکا، ویجیلنس ٹیموں کے نام بھی منظور نہ ہو سکے، پارٹ 1 کے امتحانات میں اضافی نمبروں کی فراہمی کا نوٹیفکیشن بھی فراہم نہ کیا گیا، انٹر بورڈ آنے والے طلبہ والدین کمروں کے چکر لگانے پر مجبور۔ دور جدید میں بھی سہولیات کا فقدان، 400 طلبہ زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور، جوفل ہسٹ سکول سولچر بازار کھنڈرات میں تبدیل، ترہی سکول زبوں کا شکار، فرنیچر کی قلت، کلاس رومز میں صرف فرش باقی رہ گیا، محکمہ تعلیم خاموش تماشائی، بچوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ افسران کے تقرر و تبادلے، جاوید علی لاڑک ڈپٹی سیکرٹری محکمہ توانائی تعینات، عابد قمر اسسٹنٹ کمشنر ڈہر کی ضلع کوٹ کی تعینات، یاسر علی سولنگی مانیٹرنگ افسر سکول تعلیم لاڑکانہ تعینات، محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ ایکسپو سینٹر میں فرنیچر کی نمائش، 100 سے زائد سٹالز، ڈرائنگ روم سیٹ، کچن سیٹ، آفس فرنیچر، سجاوٹی اشیاء موجود، صوفہ سیٹ، الماریاں، مساج چیئرز، قالین سمیت دیگر اشیاء بھی توجہ کا مرکز۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا نمائش کا دورہ، نائب صدر FPCCI امان پراچا بھی پہنچے، نمائش کو خوش آئند قرار دے دیا۔ میں تو یہاں آ کے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہوں کہ اتنی زبردست ہمارے ملک میں فرنیچر مینوفیکچر ہوتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایکسپو کے علاوہ اس کی اور کہیں پہ ایڈورٹائز ہوتی ہے یا کہیں اور لوگوں کو اویئرنیس ملتی ہے۔ ایکسپو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اندر آپ فرنیچر کی ہر برانڈ دیں۔
گورنر سندھ سے وفاقی وزیر سردار یوسف کی ملاقات، مذہبی ہم آہنگی، حجاج کرام کی سہولیات پر تبادلہ خیال۔ کامران خان جسوری بولے حجاج کرام کے لیے وفاقی حکومت کے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نے گورنر آئی ٹی پروگرام کو سراہا۔ کراچی میں بڑھتے مسائل پر ایم کیو ایم کا اظہار تشویش، چیئرمین خالد مقبول صدیقی نے گورنر ہاؤس کو تبدیلی کی علامت قرار دے دیا، بولے شہر کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ ملک میں برین ڈرین نہیں، برین گین ہو رہا ہے، ہمارے آئی ٹی کے طلباء کو امریکہ میں ملازمت مل سکے گی۔ کینالز کا مسئلہ بیٹھ کر حل کیا جائے گا، رانا مشہود کا جلد یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کا اعلان، نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام نے مفت ٹیسٹ سینٹر کا افتتاح کیا، بولے وفاقی حکومت جے ڈی سی سے مل کر عوام کی خدمت کرے گی۔ ظفر عباس نے رانا مشہود خان کو اجرک اور ٹوپی پیش کی۔ ارسا کی تشکیل، پانی کی دستیابی کے سرٹیفکیٹ کے خلاف درخواست، ریمارکس دیے، اس مسئلے کو ایک بار ہی ختم کریں۔ سندھ حکومت اور وفاقی حکومت یقینی بنائیں کہ قومی اتحاد کو نقصان نہ پہنچے۔ وفاقی حکومت کو جواب جمع کرانے کے لیے 29 اپریل تک مہلت دے دیں۔ معاہدوں سے قبل ہر سرکاری ادارہ محکمہ انسانی حقوق سے مشاورت کرے گا، انسانی حقوق کی رضامندی یا مشاورت کے بعد معاہدہ ہوگا۔ سندھ حکومت نے محکمہ انسانی حقوق کو 24 محکموں کے ساتھ جوڑ دیا، انسانی حقوق کے قوانین میں ترمیم، نوٹیفکیشن جاری۔ سندھ حکومت کا اقلیتی برادری کے لیے بڑا فیصلہ، سرکاری مسیح ملازمین کو ایسٹر پر ایڈوانس تنخواہ اور پینشن کی ادائیگی۔ ڈپٹی اسپیکر اینتھنی نوید کا صوبائی حکومت سے اظہار۔ جامعہ کراچی میں فنانشل لٹریسی واک، اسٹیٹ بینک کے زیر اہتمام آرٹس لابی سے سلور جوبلی گیٹ تک واک، مختلف نجی اور سرکاری بینکوں کے نمائندگان کی شرکت۔ منتظمین بولے مختلف سکولز میں فنانشل لٹریسی واک سے متعلق سیشن منعقد کرائے۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت اختتام، 100 انڈیکس میں 414 پوائنٹس کا اضافہ، 1,17,315 پوائنٹس پر بند ہوا۔ کراچی میں گرمی اپنے جوبن پر، ٹھنڈے مشروبات کے ٹھیلوں اور دکانوں پر رش، املی اور آلو بخارے کا شربت سب کی پسند، محنت کشوں کا کاروبار بڑھنے پر خوشی کا اظہار۔